عزیز دوستو السلام علیکم، امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمارے طبقے کی بدنصیبی ہی یہ ہے کہ ہم اپنے معمولی مفادات کی خاطر اپنی پوری برادری کے حقوق بیچ دیتے ہیں۔ میں اس بدنصیبی کو دو زاویوں سے دیکھتا ہوں، پہلا اپنی ٹریڈ یونینز اور دوسرا اخبارات کی دنیا میں قابض مافیا کے حوالے سے کہ یہاں قلم مزدوروں کے حقوق کو کیسے بیچا جاتا ہے۔ دوستو، میری بنیادی لڑائی ہی یہ ہے کہ مجھے اپنے قلم مزدور بھائیوں کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے اور ہر اس چہرے کا نقاب اتارنا ہے جو بظاہر تو نیک نام ہے لیکن حقیقت میں اس کے پوشیدہ خد و خال میں کہیں نہ کوئی شاکال موجود ہے۔ جب میں نے صحافت شروع کی تھی تو ہمیں اپنی ٹریڈ یونین کی تاریخ بتائی جاتی تھی کہ کس طرح نثار عثمانی صاحب اور منہاج برنا صاحب جیسے لوگوں نے قلم مزدوروں کے حقوق کی جنگ لڑی۔ ہمیں یہ بھی بتایا جاتا تھا کہ بابا ظہیر کاشمیری اور فیض صاحب جیسے لوگوں نے کس طرح صحبتیں جیلیں کاٹیں اور اپنے وقت کے ظالم حکمرانوں کے خلاف آواز بھی بلند کی۔ چودھری خادم حسین اور خالد چودھری صاحب کو اللہ تعالیٰ لمبی زندگی دے، یہ تو اب بھی حیات ہیں۔ جناب حسین نقی صاحب جیسی نابغہ روزگار ہستی تو مشعل کی حیثیت سے موجود ہے لیکن ہمارے لیڈر ان کی روشنی سے استفادہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ لوگ صحافتی تاریخ کے وہ روشن مینار ہیں جن کے کردار اور عمل سے ہمیشہ کارکن دوستی ثابت ہوتی رہی ہے۔ میں نے پہلے بھی تجویز دی تھی کہ لاہور پریس کلب کی چھتر چھاویں جناب حسین نقی، چودھری خادم حسین اور خالد چودھری صاحب جیسے نڈر اور بے باک صحافی کی قیادت میں قلم مزدوروں کی تمام یونینز اپنا اپنا وجود سرنڈر کر دیں، ان کی رہنمائی میں چلیں، ان بزرگوں کے دستوں بازو بن کر ان کے ہر فیصلے کو منوان تسلیم کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔ پھر دیکھیے زمانہ کیسے پلٹتا ہے۔ وہ لوگ جو کارکنوں کے استحصال کو بھی کاروبار کا حصہ سمجھتے ہیں، پھر دیکھیے ان کے ہوش کیسے ٹھکانے آتے ہیں اور کارکن کے حقوق کا تحفظ کیسے ہوتا ہے۔ آج اگر کارکن رسوا ہے، در بدر ہے اور اپنے بنیادی حقوق سے محروم ہے تو اس کی ذمہ داری کسی اور پر عائد نہیں ہوتی بلکہ مجھ سمیت ہر وہ شخص ذمہ دار ہے جس نے مصلحت سے کام لیا اور اپنے معمولی مفاد کے لیے اجتماعی مفادات کو مالکان کے ہاتھوں بیچ دیا۔ ہم یہ سودا کرتے ہوئے بھول گئے کہ ہماری آسائش کی قیمت کتنے ہی خاندان اپنی بھوک اور افلاس سے ادا کر رہے ہیں۔ میرے دوست لیڈر اپنی دنیا میں ایسے گم ہوئے کہ انہیں فکر ہی نہ رہی کہ جس کارکن کی تنخواہ پر کٹ لگوایا ہے اس کے گھر کے حالات کیسے ہیں۔ جب مالکان کے ساتھ مل کر کارکنوں کی فراغت کی لسٹیں بنوائی جا رہی تھیں تو اس وقت کسی کو اس کارکن پر ترس نہ آیا جس کا روزگار ہی اس کے خاندان کی سفید پوشی کا ضامن تھا۔ یہی ظلم قہر بن کر ٹوٹا اور آج یہ انڈسٹری سسک رہی ہے۔ میں اپنے سب دوستوں سے گزارش کروں گا کہ خدارہ اکٹھے ہو جائیں، ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں اور کارکنوں کے اجتماعی مفادات کی جنگ لڑیں۔ یہی وقت ہے جب ہم فیصلہ کن مارکے کے بعد سرکاری اشتہارات کو قلم مزدوروں کی تعداد اور تنخواہوں سے مشروط کروانے میں کامیاب ہو گئے تو یقین مانیں ہر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کوئی کارکن بے روزگار رہے گا اور نہ کسی کے گھر فاقہ ہوگا۔ بس ایک کوشش کی ضرورت ہے، ذرا سی ہمت چاہیے، ہمیں بس ان سیٹوں سے وہ نوالا واپس لینا ہے جو انہوں نے قلم مزدوروں کے دسترخوان سے چھینا ہے۔ جی جناب، بہت دن ہوئے شکال کی خبر لیے ہوئے، امید ہے جناب بھی خیر سے ہی ہوں گے اور علاج ولاج ٹھیک چل رہا ہوگا۔ میں نے بھی کچھ خاص نسخے تیار کروائے ہیں جن میں کشتہ دل افروز سمیت اور بھی بہت کچھ ہے۔ ایک خاص تیل بھی بنوایا ہے جس کے بارے میں خاندانی حکمہ کا کہنا ہے کہ یہ بنجر سے بنجر زمین بھی آباد کر دیتا ہے۔ فکر مند نہ ہوئیے گا، متاثرین روزنامہ وقت اس حوالے سے پوری طرح تیاری کیے ہوئے ہیں کہ اس تیل سے مالش کیسے کرنی ہے۔ آپ کے منتظر ہیں اور تیاری بھی خوب کر رہے ہیں۔ آج سے ہم ایک اور سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں جس میں ان کرداروں کی شاہانہ زندگی کا عکس پیش کریں گے کہ قلم مزدوروں کا لہو چوسنے والی یہ جونکیں اپنی زندگی کے روز و شب کیسے گزارتی ہیں۔ آج ایک ویڈیو پیش کر رہا ہوں، دیکھیے یہ صاحب زندگی کو کیسے انجوائے کر رہے ہیں، پھر بتاتا ہوں کہ یہ کون ہیں اور کتنے بڑے وارداتیے ہیں۔
جی جناب، یہ دیکھیے زندگی کیسے انجوائے کی جاتی ہے، یہ ناچ، یہ انداز اور آسائشوں کا ایسا نشہ، پہچانا ہی نہیں یہ کون ہے؟ نہیں، یہ ہے سہیل کیسٹ، ایم کام نامی ایڈورٹائزنگ ایجنسی کے مالک۔ جی ہاں، یہی وہ ایجنسی ہے جو شاکال کی منظور نظر بھی ہے اور کروڑوں روپے کی ڈیفالٹر بھی۔ یہ شخص کس بے شرمی اور رٹائی کے ساتھ یہاں ناچ رہا ہے، اسے ذرا احساس نہیں کہ اس کے ڈسے ہوئے کس حال میں ہے۔ یہ ان دنوں کی ویڈیو ہے جب یہاں وہ اخبارات اس کا سیاپا کر رہے تھے جن کے واجبات اس کے ذمے تھے۔ سرکار سے پیسہ وصول کر کے عیاشی کرنے والا یہ کچھو کما بھی ان قلم مزدوروں کے استحصال کا اتنا ہی ذمہ دار ہے جتنا کہ اے پی این ایس، سی پی این ای یا کوئی دوسرا مافیا۔ ڈی جی پی آر بھی جواب دے اور پی آئی ڈی بھی کہ جب اس شخص کے ذمے آج بھی کروڑوں روپے کی ادائیگیاں واجب الادا ہیں تو اسے ایک بار پھر بزنس کی اجازت کیوں کر دے دی گئی ہے؟ یہ شخص جو پہلے ہی ڈیفالٹر ہے، جو سرکاری وسائل لوٹ کر یوں عیاشی کا عادی ہے، اس ڈاکو پر پابندی لگانے کی بجائے اسے مزید نوازا جا رہا ہے۔ یہ سرکار کی کیسی پالیسی ہے، یہ کیسی شفافیت ہے جس میں اتنا بڑا ڈاکو نہ صرف آزاد ہے بلکہ سرکار کے ساتھ بزنس بھی کر رہا ہے۔ سرکاری ادارے جو عوام کے ٹیکسوں کے پیسے کے محافظ ہیں وہ لوگ جواب دیں، جنہوں نے یہ حلف لیا ہے کہ ہماری تمام تر وفاداری اپنی ریاست کے ساتھ ہوگی، وہ جواب دیں کہ آخر وہ ایسے ڈکیتوں کو نوازنے پر کیوں مجبور ہیں؟ آخر کیا مسئلت ہے جو بار بار آڑے آ رہی ہے؟ جواب دیں کہ آپ اس شخص کو کیوں کر نوازنے پر مجبور ہیں؟ کیا کبھی ان اخبارات سے بھی پوچھا جن کے کروڑوں روپے اس کے ذمہ واجب الادا ہیں، جو اس سے بار بار ادائیگی کا تقاضا کرتے ہیں لیکن یہ نوسر باز ان کے ہاتھ ہی نہیں آتا؟ ان سرکاری وسائل پر کون پہرا دے گا اور کون ایسے کچھو کموں کا احتساب کرے گا جو سرکاری وسائل کے ساتھ ساتھ قلم مزدوروں کے حقوق بھی دبائے ہوئے ہیں؟ مزید حقائق اور ایسے کرداروں کے ساتھ ملیں گے آئندہ ولاگ میں، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔